جب آپ جنت میں داخل ہو کے کہا جائے گا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بدلہ اس کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک، لن يدخل احدکم الجنت عملہ، تم میں سے ہرگز کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے جنت، اور اللہ کے رسول فرما رہے تم میں سے کسی کو نہیں۔ ہاں، یہ روح کی پاکیزگی و طہارت کی بات ہے، یہ روح کی پاکیزگی۔ اور ممکن ہے جو خالی عمل کرتا رہے اور وہ اپنے عمل پہ بھروسہ کر رہے اور اخلاص نہ ہو اس کے اندر، ریا سے پاک نہ ہو اس کا عمل۔ ہاں، اللہ رب العزت کے فضل سے جنت ملے گی، بے شک۔ جنت اللہ رب العزت کے، ہاں، اور عمل سے انقسام درجات ہوگا۔ جو درجات کی بلندیاں ہوں گی وہ آپ کے عمل کے بنیاد پر ہوں گی، وہ آپ کے عمل کی بنیاد پر ہوں گی۔ وگرنہ حضرت موسیٰ پچھلی قوم کا ایک بندہ، ایک نیک بندہ، اس نے عبادت کی اور دعا کی مجھے سجدے کی توفیق دے، اور اتنا لمبا سجدہ کہ میں سر ہی نہ اٹھاؤں سجدے سے، توفیق دے دی گئی سجدے کی۔ قیامت میں جب وہ پہنچے گا اللہ رب العزت اسے فرمائے گا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، اس کو جنت عطا کی جائے، اس کو میرے فضل سے جنت عطا کی جائے۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم، اگر تیرے فضل سے جنت ملے گی تو پھر میرے عمل کا کیا ہوگا؟ میرے عمل بے ریا کا کیا ہوگا کہ میں نے ایک زمانے تک سجدے سے سر نہ اٹھایا؟ میرے عمل بے ریا کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اچھا تمہیں اپنے عمل کے بدلے میں جنت چاہیے، میرے فضل سے نہیں؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ میزان قائم کیا جائے، انصاف کا ترازو رکھا جائے، عدل کا ترازو رکھا جائے۔ عدل کا جب ترازو رکھا جائے گا تو ایک پلے میں اس کا عمل رکھا جائے گا، اور ایک پلے میں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ میں نے جو اپنی ایک نعمت اسے آنکھ کا نور دیا ہے، وہ آنکھ کا نور اس کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ جب اس کے آنکھ کا وہ نور اس کے پلے میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے عمل کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے عمل کا پلہ، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ تو میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں چکا پائے گا، اس کے سارے اعمال تو میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں، میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہے، اس کے سارے اعمال، اسے جہنم میں لے کے جایا جائے۔ وہ عرض کرے گا پروردگار مجھے عمل کے بدلے میں نہیں، تیرے فضل سے جنت چاہیے، تیرے فضل سے جنت چاہیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ اسے جنت میں لے کر کے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے کر کے جاؤ۔ ایک خادمہ رات بھر عبادت کر رہی ہے، اور اس نے عبادت کرتے کرتے تہجد کے وقت میں اس کا آقا اٹھا، اس نے دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، عبادت کر رہی ہے اور وہ دعا کر رہی ہے اللہم انی اسألک بحبک لی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس محبت کا جو تو مجھ سے فرماتا ہے۔ اس غور کرنا، بحبک لی، بحبک لی، وہ محبت جو تو مجھ سے فرماتا ہے۔ اس نے انتظار کیا، جب وہ دعا سے نبٹ گئی تو اس کے آقا نے کہا کہ یہ کیا دعا ہے؟ یوں کہو نا اللہم انی اسألک بحبی لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس محبت کا جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ تم اپنی محبت کا واسطہ دو نا، اپنی محبت کا وسیلہ پیش کرو نا، اپنی محبت کو پیش کرو نا کہ اللہ میں جو تجھ سے محبت کرتی ہوں تو میری دعا کو قبول فرما۔ تو اس کا بڑا پیارا جواب تھا خادمہ کا، اس نے کہا کہ جناب اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو تہجد کے وقت میں اٹھنے کی توفیق نہ دیتا، اس وقت دعا کی توفیق نہ دیتا۔ وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے تو مجھے دعا کی توفیق، وہ مجھ سے محبت نہیں فرماتا تو دعا کی توفیق نہیں فرماتا۔ تو اب آپ غور کریں کہ آپ میں سے کون ہے جسے توفیق مل رہی ہے اور کون نہیں۔ آپ محبت کریں اللہ سے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے۔ اور صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دے گا اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور اس بات کا اعلان سارے فرشتوں میں کر دے گا۔ جبریل امین اس بات کا اعلان سارے فرشتوں میں کر دیں گے، اور سارے فرشتے اس بات کا اعلان پوری روئے زمین میں کر دیں گے کہ اللہ فلاں بندہ اللہ سے محبت فرماتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر من کان للہ کان اللہ لہ،
پھر جو اللہ کا ہوگا یا اللہ اس کا ہوگا، ساری مخلوق اس کی. پھر پانی پہ چلنا اسے گران نہیں رہتا ہے، ہوا میں اڑنا اسے گران نہیں رہتا ہے. اگر آپ کا جسم کثیف ہے، میری بات ختم، اب آپ کا جسم کثیف ہے اور آپ کی روح لطیف ہے، نظر نہیں آتی، لطیف ہے. ہوا نظر آتی ہے کیا؟ ہوا نظر آتی ہے آپ کو؟ ہوا نظر آتی ہے؟ ہوا کے کیا بہت سارے جسم ہیں کیا؟ ہوا کے بہت سارے جسم ہیں، سب جگہ موجود ہیں. سورج تو ایک ہی جگہ ہے، روشنی سب جگہ موجود ہے. تو جسم جیسے روح جس طرح لطیف ہے، اگر اس کی لطافت اور پاکیزگی بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، پھر برکتیں سب جگہ پہنچتی چلی جاتی ہیں. پھر برکتیں کیوں؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اسی حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، یعنی وہ تطہیر باطن کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ میرے قریب آتا ہے، میرا قرب، ہاں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں اسے، ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ محبت کرو گے تو آپ کو وہ طاقت ملے گی، نہیں، جملہ سننا، جب اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر دیکھا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی وہ زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ، یعنی ان اعضاء کو میں طاقت عطا فرماتا ہوں. ان میں پھر خصوصی طاقت اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے. پھر ارواح اور ہاں یہاں پر ایک بات، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی. اور نبوت اور ولایت روح کی صفت ہے، جسم کی نہیں. نبوت اور ولایت، اور صرف نبوت اور ولایت نہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا، آنا جانا، کہیں بھی پہنچ جانا، یہ سب روح کی صفات ہیں. اٹھنا بیٹھنا یہ جسم کی اصلی صفات ہیں، یہ جسم کی اصلی صفات ہیں. کیونکہ روح جسم میں نہیں ہوگی تب بھی آپ اسے اٹھا سکتے ہو، بٹھا سکتے ہو، کہیں بھی ڈال سکتے ہو، لے جا سکتے ہو، لیکن بلا نہیں سکتے اسے، دکھا نہیں سکتے اسے. دیکھنا، بولنا، یہ ساری صفات کائے کی ہے؟ روح کی. اور روح مرتی نہیں، روح کو موت آتی نہیں.